and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین اور صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، کسی نے کہا ہے کہ بچہ جب تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ بچہ جب تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ ماں کے مقام و عظمت کا، ماں کی عظمت کا کیا مقام ہوگا، ماں کی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، دوستو اور بزرگو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سارے واقعات کو دہرانے کا نام حج ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے شہر بنگلور کا آخری پرواز جو گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے وہ کل جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حجوں کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو گزشتہ جمعہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو لے کر کے قربان گاہ پہنچے، اور اپنے باپ بیٹے کا جو گفتگو ہے اس کو قرآن نے ریکارڈ کر کے مسلمانوں تک پہنچایا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، انی ارا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا اس بارے میں مشورہ دیتا ہے۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ باپ اور بیٹا جب کوئی کام کرے تو اپنے گھر میں مشورہ کر لینا چاہیے، اور بیٹی کی بھی رائے پوچھی جانی چاہیے۔ تو بیٹا نے کیا کہا وہ بھی قرآن ہمیں ریکارڈ کر کے بتایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے، جس کا آپ کو حکم ملا ہے، آپ اسے کر گزریے، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے انحراف کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، میں آپ کا حق میں عدولی نہیں کروں گا۔ جب بیٹے کو سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ یہ ہے، تو پھر اس ننھے اسماعیل نے اپنے ابا حضور سے کہا کہ ابو جان، جب آپ مجھے قربانی کرنے لگے تو میری بھی کچھ باتیں، میری بھی کچھ درخواست ہے، اسے بھی قبول فرمائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اے ابو جان، جب آپ مجھے لٹا دیں گے
اور مجھے چھری کے سے میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو مجھے پتا نہیں چلے گا، میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو چلاؤں گا کیونکہ مجھے تکلیف ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے آپ کو میرے پاؤں لگ جائے، اس لیے آپ رسیوں سے میرے پاؤں کو باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ ابا جان مجھے سیدھا مت لٹائیے بلکہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے نے عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کے اپنے کام کے لیے تیار ہو گئے اور دونوں نے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے جب تیاری مکمل کر لیا اور دونوں جو ہے میرے اس حکم کو لانے کے لیے مکمل تیاری کر لی اور لٹا دیا اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم ایسے ہی وفا کرنے والے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری پہ اترتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بلایا اور کہا کہ بھائی تجھے میں نے اتنے پر دیے ہیں، اور ایک پر کا یہ عالم ہے کہ مشرق سے مغرب تک ایک پر چھا جاتا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ پلک جھپکتے ہی کہیں سے کہیں پہنچتے ہو۔ بتاؤ کہ کبھی تمہیں میرے حکم کے بچا آوری میں اور میں نے جو حکم دیا اس کو کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے الہ العالمین مجھے ایسے 4 مرتبہ تکلیف ہوئی ہے کہ جب میں آپ کے پاس تھا اور آپ نے حکم دیا کہ جاؤ یہ کام کرو تو میں اپنی پوری طاقت لگا کر کے گیا، تو اس وقت مجھے تکلیف ہوئی۔ اللہ نے پوچھا، اللہ کو معلوم تھا مگر اللہ نے پوچھا کہ چلو اس سے معلوم کرتے ہیں، تو کہا کہ کب؟ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم کو وہاں کے لوگوں نے آگ میں ڈالا، آپ نے کہا تھا کہ جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو اس آگ میں گرنے سے بچاؤ، میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہنچا اور ابھی ابراہیم خلیل اللہ کو گوفن کے ذریعے سے اس جو ہے منجنیق کے ذریعے سے ڈالا جا رہا تھا کہ میں پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا ابراہیم سے اے ابراہیم خلیل اللہ الک ھذا، کیا میری ضرورت ہے آپ کو، میں آپ کی مدد کروں؟ تو ابراہیم نے پوچھا کہ بتاؤ میں جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں اس کو معلوم ہے؟ میں جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں کیا اس کو معلوم ہے؟ یعنی اللہ کو معلوم ہے؟ تو اس میں جو حضرت جبرائیل نے کہا ہاں معلوم ہے، کہا کہ پھر جب میرے اس رب کو معلوم ہے تو تیری مجھے ضرورت نہیں، تیری مجھے ضرورت نہیں۔ کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کو جب ان ظالموں نے آگ کے انگارے میں ڈال دیا اور ابراہیم نے جبرائیل کی مدد بھی نہیں لی، تب اللہ نے کہا کہ جب میرا بندہ میرے لیے جل رہا ہے، آگ میں کود رہا ہے، تو پھر میں بھی اپنا قدرت کا کرشمہ دکھاؤں۔ اس آگ کو جلانے کی طاقت اور صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی نا۔ اللہ نے کہا آگ
اگر تو نے میرے ابراہیم کے ایک بال کو بھی جلا دیا تو پھر تیری بخشش نہیں۔ اس آگ سے اللہ نے کہا قلنا یا نار، اے میری آگ، بردن و سلامن، کہ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ایسی بھی ٹھنڈی مت ہونا جو برف بن جائے پھر میرے ابراہیم کو تکلیف کو پہنچے۔ اسی لئے علماء کرام مفسرین نے عظام نے فرمایا کہ وہ آگ گلے گلزار بن گئی، ایک پھولوں کا باغ بن گیا۔ ظالموں کو تو دیکھ رہا تھا کہ یہ آگ جل رہی ہے اور آگ میں حضرت ابراہیم جل رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم اس آگ میں اطمینان سے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے۔ یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی اور ظالم یہ سوچتے رہے کہ ابراہیم جل کے راکھ ہو گیا۔ 40 دن میں جب یہ آگ بجھی تو دیکھا کہ ابراہیم صحیح سلامت اپنے رب کی یاد میں لگے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس وقت مجھے اپنی پوری طاقت لگانی پڑی تھی اور میں گیا تھا۔ پھر کہا دوسری بار، کہا کہ دوسری بار جب پھر آپ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم اپنے چھری اٹھا چکے تھے اسماعیل کے گلے پہ چلانے کے لیے، تب آپ نے حکم دیا تھا کہ اے جبرائیل جلدی سے جاؤ، اسماعیل کا ایک رواں بھی کٹ نہ پائے، اور اسماعیل کو ہٹا کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بہت بڑی قربانی جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو قبول فرمائی، اور ہم نے اسماعیل کو بچایا، اس جگہ پر دمبے کو قربان کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن ریکارڈ کر کے مسلمانوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اور تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یوسف کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تھا، تب جا کر کے اللہ نے کہا تھا اے جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو اس کنویں میں گرنے سے پہلے بچاؤ۔ تو میں پوری طاقت لگا کر کے وہاں گیا تھا، اور ابھی اس یوسف گرنے والے تھے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر ایک پتھر کا تخت بنا کر کے یوسف کو اندر میں بٹھا دیا، اور پھر فرمایا چوتھی مرتبہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، مشرکوں نے جب آپ کے اوپر تیر برسائے اور وہ تیر ربائی پہ جا کے لگے، یہاں پر دندان مبارک پہ لگے اور آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، خون کا قطرہ وہاں سے رسا اور زمین پہ گرنے والا تھا، تو اللہ نے کہا ہے جبرائیل جلدی جاؤ، میرے محبوب کا کوئی خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے پائے، اگر زمین پہ گر جائے گا میں اس دنیا کو پانچ بنا دوں گا۔ اے اللہ میں اس وقت گیا تھا اور جانے کے بعد میں نے پوری طاقت لگا کر کے گیا اور اس خون کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو لیا اور اپنے جسم میں بن لیا تھا۔ اے اللہ یہ 4 موقع ایسا ہے جب میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت استعمال کی ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو یہاں سے سبق ضرور ملے گا کہ قربانی ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، قربانی ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میں جس کے لیے آگ میں جل رہا ہوں کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو آپ جس کے لیے قربانی کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر جو سبجیکٹ قرآن میں جو آیا ہے قربانی کا، وہاں پر کچھ اور نہیں آیا، وہاں ڈائریکٹ یہی کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ او مسلمانوں، تمہارے جانور کے گوشت سے، تمہارے جانور کے خون سے، تمہارے جانور کے پوست سے اللہ بے نیاز ہے۔ کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں نا کیا ملتا ہے اللہ کو، کیا ملتا ہے اللہ کو؟ لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کرا کر کے۔ ارے اس اللہ نے ہی تو لاکھوں کروڑوں جانور پیدا کیا ہے۔
اللہ اگر پیدا نہ کرتے تو کوئی کر دیتا؟ پھول کھل نہیں سکتا، موسم بدل نہیں سکتا۔ اللہ پھول کھل نہیں سکتا، موسم بدل نہیں سکتا۔ اللہ رحمت لٹانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ رحمت لٹانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ورنہ ایڑیا رگڑنے سے کہیں زمزم نہیں نکلتا، ورنہ ایڑیا رگڑنے سے کہیں زمزم نہیں نکلتا ہے۔ ارے کرناٹک والے سے پوچھو، پانی کا ایک بوند آج نکالنا ہے تو 1200 فٹ کا ڈرل کرنا ہے، 1200 فٹ، اس کے بعد بھی بورویل فیل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، ہاں بہت اچھا پانی ملے گا، ڈالے بورویل، فیل ہو گیا۔ وہاں جہاں ایک بند پانی کہیں نظر نہیں آتا، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ننے اسماعیل نے ایڑی کیا رگڑی، اللہ نے وہاں سے زمزم نکالا، اور ایسا نکالا کہ قیامت تک وہ کم ہونے کا نام نہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسا کنواں نہیں ملے گا، دنیا میں اور کوئی ایسا بورویل نہیں ملے گا جو اتنا چلتا ہو اور اتنا پانی نکالا جاتا ہو، مگر وہاں دیکھیے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرار دیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الزمزم لما شرب له، کہ زمزم کو جس نیت سے پیو گے اللہ اس نیت کو پوری کر دے گا۔ بیماری کے شفا کے لیے پیو گے اللہ شفا عطا فرمائے گا، بھوک کے مٹانے کے لیے پیو گے اللہ بھوک کو مٹا دے گا، اور اپنے گھر کی قرضداری کو دور کرنے کے لیے پیو گے اللہ وہ قرضداری کو بھی دور کر دے گا۔ میرے عزیزوں، اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کو اسلام پر یقین نہ ہے تو زمزم پہ غور کر لے، دنیا میں کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جہاں سے اتنا پانی نکالا جاتا ہو اور وہ کبھی نہ سوکھتا ہو، مگر وہ زمزم دیکھ لیجیے روزانہ ٹنوں کے حساب سے نکلتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا جاتا ہے، مگر وہ کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، تو یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی تو آپ اپنے فرائض کو ادا کر چکے ہوں گے یا کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے نیت کو درست کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار اس جانور کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرا یہ کھڑا ہونا، میرا یہ بیٹھنا، میرا یہ بازار سے جا کر کے اس بکرے کو لانا، پیسے خرچ کرنا، یہ سب کے سب تیرے لیے ہے، اور تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للہ رب العالمین۔ میرے آقا نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ دعا پڑھے کہ اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرے تسبیحات، میرے صلاۃ و سلام، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ تو آج سیٹھ جی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اچھا جانور لے کے آیا، اس کے سامنے گرم گرم 2 آنسو کے قطرے بہائے اور کہے کہ اللہ یہ بھی تیری عطا ہے، یہ بھی تیری جو ہے، یہ بھی تیرا انعام ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں انسان آج بھی بھوکے سوئے پڑے ہیں، اور ان کے جیب میں ایک دلہ نہیں، مگر آپ نے عطا کیا، میں نے جانور تو لایا مگر یہ دکھاوے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے میں قربان کر رہا ہوں۔ جب اس طریقے کی قربانی کریں گے تو پھر علاقے میں تبدیلی آئے گی۔ میرے عزیزوں، جانور بہت ہے، بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ کس کس جانور کی قربانی کی جائے۔ یا ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب امام ہیں، آپ ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جانور حلال بہت سارے ہیں، مگر سارے حلال جانور ہم قربان نہیں کرتے۔
اور نہ اس کی قربانی ہوتی ہے. سارے حلال جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. جانور کی قربانی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ جانور پالتو ہو. عرف عام میں لوگ اس کو گھروں میں باندھ کے پالتے ہو، اور اس پر جب علماء نے ریسرچ کیا تو نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے بھینس. یہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی برادری کے ہیں، کلر میں تبدیلی ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہمارے ویٹرنری ایک ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں یا ہپال کے کالج کے گوشت کے بڑے ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا میں کبھی کبھی جانوروں کے تعلق سے ان سے معلومات کرتے رہتا ہوں، کہیں اگر کچھ ایسے ٹاپک پر بات ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسا اگر ان کے شرمگاہ کو ہٹا دیا جائے، چمڑی ہٹا دیا جائے تو گوشت کو کسی لیب میں ٹیسٹ کرو پتہ نہیں کر پائے گا. سب کا ٹیسٹ کیا آئے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں جانور کھانے کے لیے تو بہت سارے جانور ہیں، حلال بہت سارے جانور ہیں. مرغی حلال ہے، بٹیر حلال ہے، تتر حلال ہے، چڑیا حلال ہے. وہ چڑیا جو اپنے چونچ سے کھاتا ہے، پنجوں سے نہیں کھاتا، وہ سارے چڑیا حلال ہے. مگر کیا ساری چڑیا کو ہم قربانی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اب چوپاؤں میں آئیے، چوپاؤں میں بھی خرگوش 4 پاؤں والا ہے، اسے کھاتے ہیں، کھانا جائز ہے مگر قربانی نہیں کرتے. ہرن ہے، کھانا جائز ہے مگر قربانی نہیں کرتے. نیل گائے ہے، کھانا جائز ہے، اس کی قربانی نہیں کرتے. جنگلی بھینس ہے، کھانا جائز ہے، اس کی قربانی نہیں کرتے. بے شمار جانور ہیں جو ہماری کیٹیگری میں ہمارے رب نے ہمیں جو ایک ڈائیگرام دیا ہے، ہمیں جو ایک سمویدھان دیا ہے، ہمیں جو ایک لا کی کتاب دیا ہے، اس قرآن کے ڈائیگرام میں جتنے جانور اترتے ہیں ان جانوروں کا کھانا متفق علیہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں مگر قربانی نہیں کر سکتے. قربانی کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے اکابر علماء اور صلحاء اور احادیث کی کتابوں میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، ان میں نمبر 1 اونٹ ہے، نمبر 2 گائے بھینس بیل ہے، نمبر 3 بکری کے یہ سارے خاندان. یہ تو یہیں تک قربانی سمیت. بکریوں میں دمبا لے لیجئے، بھیڑ لے لیجئے، چھیلا لے لیجئے، چھیلی لے لیجئے. اچھا، لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اس کا بیج نکال دیا گیا ہو تو قربانی نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ بیج نکال دیا گیا ہو تو قربانی اچھی ہوتی ہے. اس لیے کہ چھیلے کے اندر اگر بیج ہو تو اس کے گوشت میں تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اور وہ پیشاب پیتا ہے. پیشاب پینا ایک بیماری ہے. مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو پیشاب پینا فخر سمجھتے ہیں. یہاں کا جو وزیر اعظم بھی اپنا پیشاب کیا کرتا تھا پہلے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو جانوروں کا پیشاب پینا اپنے آپ میں فخر سمجھتے ہیں، مگر وہ دوسروں کو پلانے میں. جتنے ٹی وی اینکروں میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے پیشاب کی فضیلت بیان کرتے ہو، ان میں سے کوئی پیشاب نہیں پیتا، ان میں سے کوئی نہیں پیتا، مگر دوسرے کو پینے کی تلقین کرتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ابھی ہمیں بنگال کے عوام سے سبق لینی چاہیے. بنگال کے عوام نے جو کر کے دکھایا وہ اگر پورے انڈیا کے لوگ کر دے تو حکومت کو بھی سمجھ میں آ جائے اور نفرتی چنٹو کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ قدرت کے کھلواڑ کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا آج سے 20 سال 25 سال پہلے بنگلور کے ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک چھوٹا سا بوری ہوتا تھا.
اس بوری سے ہم لوگ اپنے ضرورت کے لیے پانی نکالا کرتے تھے اور اس سے برتن اور کپڑے دھویا کرتے تھے. آج کسی گھر میں بوری نہیں ہے. اگر بوری ہے بھی تو پانی نہیں ہے. کہاں گیا؟ تم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا. اللہ نے اس بوری کی صفت پانی دینے کو چھین دیا. جو چیز انسان کے استعمال کے لائق نہیں رہے گی اللہ اسے دنیا سے مٹا دے گا. یہ قدرت کا نظام ہے. اگر تم گائے بیل کو مٹا دینا چاہتے ہو تم پابندی لگا دو. 10 سال کے اندر دیکھنا پورے ہندوستان میں گائے تمہیں نظر نہیں آئی. اور مسلمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اللہ ان کے عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. انہوں نے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھ کے یہاں کے گورنمنٹ سے مطالبہ کر دیا کہ آپ جو ہے گائے کو راشٹر پشو گھوشت کر دیجئے. آپ قومی جانور قرار دے دیجئے. جس طریقے سے کوئی انسان شیر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کیونکہ شیر ہمارا قومی جانور ہے. مگر پورے ہندوستان میں کتنے 2-4 چڑیا گھر میں مل جائے گا, 2-4 آپ کا جو ہے نیشنل پارک میں مل جائے گا. باقی اور کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. کون کھا رہا ہے اس کو؟ مسلمان ذبح کر کے کھاتے ہیں کیا شیر کو؟ ارے ذبح کر کے کھانا تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہم جو ہے بکری والے لوگ ہیں, ہم کتے والے لوگ نہیں. کتے کو اپنے جسم میں ٹچ ہونے نہیں دیتے اور ہو جائے تو اس کپڑے کو دھوتے ہیں تب ہم عبادت کرتے ہیں. تمہیں مبارک ہو ناپاک چیزیں. ہم نے تو اللہ نے جو پاک چیزوں کا حق دیا ہے وہی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. میرے عزیزو, تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں جہاں پر بیل اور بڑے جانور کی قربانی کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ قربانی مت کیجئے. بلکہ ہمارا بچے نے ہمیں آج سے 3-4 سال پہلے یہ کہا تھا. قادریہ مسجد میں میٹنگ چل رہی تھی, بڑے بڑے اکابر علماء جمع تھے. میں نے وہاں کھڑے ہو کے چھوٹی وہ بڑی بات کہا تھا کہ حضرت ہمیں تو چاہیے کہ یہاں جو بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں ان سب کے موجودگی میں ایک ایسا جلوس نکالا جائے جس میں عوام بھی ہو, جس میں سیاستدان بھی ہو اور علماء کی ٹیم ہو, اور اس کے خراجات کے لیے جتنے پیسے لگتے ہو اس میں میں بھی اپنا چندہ دوں گا. ہم لوگ یہاں سے لے کے دلی تک یہ جلوس نکالے اور کہے کہ گائے کا ذبح پر پابندی لگ جائے. کوئی آدمی گائے ذبح نہیں کرے گا. سب سے پہلے اور سلیٹر ہاؤس کا لائسنس کینسل کیجیے. ان 20 کمپنیوں سے جو آپ کروڑوں اربوں روپے چندہ لیتے ہو پہلے ان 20 کمپنیوں کے شٹر ڈاؤن کیجیے. یہ بیچارے دلت, یہ بیچارے مسلمان جو مالی کمزوری کی وجہ سے گوشت کھا لیتے ہیں بیل کا, بڑے جانور کا, آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے مگر آپ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو کاٹ کاٹ کر کے دوسرے ملک کو بھیجتے ہو, مسلمانوں کا نام لے کر کے حلال سرٹیفکیٹ لگا کر کے بھیجتے ہو. وہ گورنمنٹ کے اندر میں ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتا. ایک مسلمان کوئی اگر, ایک دلت کوئی اگر, ایک آدیواسی کوئی اگر مجبوری میں اس کو کھاتا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں امن اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے اور بنگال والے عوام سے ضرور سبق لینی چاہیے. وہاں کے ہندوؤں کے ہمتوں کو میں سلام کرتا ہوں. وہاں کے ہندو برادران وطن نے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے فریضے کو ادا کروانے کے لیے جو جدوجہد کی ہے, اگر ایسا ہمارا پورا ہندوستان میں ماحول بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں ہندو مسلمان کا فساد نہیں ہوگا. بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے, باتیں بہت ہیں, مگر میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنے جانور کا نمائش نہ کریں, اپنے
قربانی کو نمائش کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اطمینان سے، سکون سے، جہاں جگہ میسر ہو اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ آپ نے قربانی کر لیا، چمڑا کہیں پھینک دیا، بوٹی کہیں پھینک دی، گوشت کے ٹکڑے اور ہڈیاں کہیں پھینک دی، اس سے بدبو پیدا ہو، یہ کام ہرگز نہ کریں۔ آپ اس کو ایک پولیتھین میں ڈالیں، ایک کور میں ڈالیں، جہاں منسپلٹی کے کچرا ڈالنے کا انتظام ہو وہاں لے جا کر کے ڈالیں۔ آپ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ فرماتے اللہ پاک ہے، صاف ہے، اللہ اپنے پاکی اور صافی انسانوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاف شفاف زندگی گزارتے تھے، آپ کی زندگی میں ایک مکھی آپ کے جسم پہ کہیں نہیں بیٹھی، اتنے آپ پاک صاف رہتے تھے۔ ہمارے گھروں میں مکھیوں منڈلاتی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قربانی میں یہ خاص خیال رکھیں، خون بہائے تو پانی ڈال کے خوب بہا دیں، اس کے بعد کچرا بالکل یہاں وہاں نہ ڈالیں، اور ہو سکے تو اپنے جو اچھے آپ سے ملنسار ہے تجارت کے اعتبار سے اس کو گھر میں بلا کر کے آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی کھلائیں، نہیں تو کچا گوشت اگر وہ لینے کے لیے تیار ہو تو آپ کچا گوشت ان تک ضرور پہنچائیں۔ یہ مانگنے والے جو آتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، ان کو آپ دے نہ دے وہ الگ بات ہے، ان کی زندگی مانگنے سے گزرتی ہے۔ آپ ان سلیکٹڈ برادران وطن کو طے کیجئے کہ یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، یہ میرے بزنس والے لوگ ہیں، ان کو آپ اچھے یہ پولیتھین کور میں نہیں ڈبے میں پیک کر کے اچھے انداز میں یہ تحفہ پہنچائیے کہ یہ ہمارے قربانی کا تحفہ ہے، وہ خوش ہوگا، اس سے محبت بڑھے گی۔ بہرحال میں چلتے چلتے 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مدرسے میں ایک لائبریری بنی، اسکول میں ایک لائبریری بنی، اور بننے کے بعد اب جب لائبریری بنتی ہے تو وہاں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کتابوں کی۔ تو اسکول کے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے گھر میں اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس کو نہ پڑھتے تو ہم نے کیونکہ نیا لائبریری بنایا ہے اور پورا یہ لائبریری کے پورے الماریاں خالی پڑی ہیں، تو آپ ان کتابوں کو لا کے ہمارے یہاں جمع کر دیا۔ تو بچے صبح جب آئے دوسرے دن تو سب اپنے اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور سب نے رکھنا شروع کیا۔ تو ٹیچر نے ان کو جمع کر کے کہا بیٹا تم کیا لے کے آئے؟ تو کہا کہ میں قرآن لے کے آیا۔ تم کیا لائے؟ میں قرآن لائے۔ تم کیا لائے؟ میں قرآن لائے۔ تم کیا لائے؟ میں قرآن لایا۔ اتفاق کی بات ہے پورے بچے جو لائے تھے وہ قرآن ہی لائے تھے۔ بچوں سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو گھر میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، دھول کھاتی رہتی ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ چلو لائبریری میں رکھنا ہے تو ہم یہی کتاب لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، مظلوم ترین کتاب جس کو ہم بھولے سے ہاتھ نہیں لگاتے، اور مسلمان کا عقیدہ کیا کہ یہ کتاب پڑھ کے بخشیں گے تو تمہارے باپ کو جنت ملے گی۔ زندگی میں کام نہیں اور مرنے کے بعد کام آ رہی ہے۔ ارے قرآن زندگی میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تب بھی ڈیلی کھول کر کے ایک بار اسے اپنے آنکھوں سے لگا کر کے محبت سے رکھو، تمہارے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، کم از کم سورہ یاسین کو پڑھ لیا کرو۔ نہیں قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، اور ظلم بالائے ظلم کی حد تو تب ہو گئی کہ کچھ ایسے ناکارہ لوگ قرآن کو لا کر کے مسجد کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں۔ بھائی مسجد کو چڑیا گھر ہے کیا؟ زو ہے مسجد۔ آپ کے گھر میں قرآن، دینی کتابیں، حدیث کی کتابیں پھٹ گئی، پرانی ہو گئی، یا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کسی مدرسے میں لے جا کے دیجئے، وہاں پڑھنے والا ہوگا تو لے لے گا۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اچھا سے پیک کیجئے، قبرستان جائیے، گڑھا کھودیے، دفن کر دیجئے۔ قبرستان والے آج کل دفن کرنے نہیں دیتے، آپ کہیں جنگل میں لے جائیے، وہاں زمین کھود کے دفن کر دیجئے۔ مسجد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرانے
چیزوں کو لا کر کے آپ مسجد میں جمع کر دیں. کبھی آپ نے نوٹ کا گٹی لا کے مسجد میں جمع نہیں کیا؟ چلو بھائی 2-4 لاکھ کسی مسجد میں لے جا کر کے جمع کر دو، یہ توفیق نہیں ہوتی. مگر گھر میں اگر قرآن کا ڈبہ ٹوٹ گیا ہے لا کے مسجد میں رکھ دیں گے، ٹوپیاں خراب ہو گئی لا کے مسجد میں ڈال دیں گے. کیوں بھائی؟ مسجد ہماری یتیم ہو گئی، پرانی ٹوپیوں کا گھر ہے نہیں. اس لیے دین کی عظمت یہاں دل میں رکھو، اللہ سر بلندی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.